ظاہر اور علم باطن میں آپ مبارک کو وہ کمال اور عروج عطا فرمایا کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والے ان سے فیض یافتگان، ان کے صحبت یافتگان، جس نے آپ کی محفل اٹینڈ کی، آپ سے محبت کا تعلق رکھا، اللہ پاک نے اس کو سائنس سے کمال کر دیا۔ اور پھر آپ اپنے زمانے کی مرجع خلائق، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جو کمالات حضرت سیدنا امام ربانی مجدد ثانی، حضرت سرکار غوث پاک اور دیگر اکابر اولیاء کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، اس زمانے میں سالکین کے لیے وہ تمام کمالات اللہ پاک نے مبارک صاحب کو عطا فرمائے۔ اور یہ صرف ایک محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت مبارک علیہ رحمت کی صحبت کو اللہ پاک نے کیمیا اثر فرمایا ہے۔ جو بندہ آپ کی صحبت میں کچھ عرصے رہا، کچھ دن رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑا خاص فضل اور کرم عطا فرما دیا، بڑی خاص اس کی پر رنگ ہو گیا۔ اور یہ معاملہ صرف آپ مبارک نے اس درجہ سخاوت فرمائی کہ نہ صرف اپنی اولاد مبارکہ بلکہ اپنی محفل کے اندر آنے والا ہر وہ بندہ جو ذکر الہی کا طالب ہوا، اللہ یا اس کے محبوب کی محبت کا طالب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ اور اس کو علم ظاہر اور باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرما دیا کہ وقت کا جو مجدد ہوتا ہے یا قطب ارشاد ہوتا ہے، اس کی صحبت کی یہی نشانی ہے کہ اس کی محفل میں آنے والا بندہ وہ علم ظاہر میں بھی اس کو اللہ پاک کمال عطا فرماتا ہے اور علم باطن میں بھی اللہ پاک اس کو کمال عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ فیض مبارکہ جاری اور ساری ہے، اللہ پاک قیام قیامت اس کو جاری اور ساری فرمائے، اور جمیع سالکین کے جو اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ جیسا کہ پہلے ایک مرتبہ عرض کی جا چکی کہ مبارک علیہ رحمہ کے سلسلے کا ایک بڑا خاص کمال یہ ہے، آپ دوست اس بات پر ذرا غور کریں گے کہ جب کوئی بندہ نقشبندی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کسی اور طریقہ عالیہ میں، یا قادری یا چشتی یا سہروردی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم بلا تردد اس کو مان لیتے ہیں اگرچہ وہ سنت اور شریعت کا پابند نہ بھی ہو۔ اگر وہ نقشبندی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس سے کویسچن یا سوال نہیں کرتے، قادری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس سے سوال نہیں کرتے، چشتی یا سہروردی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس سے سوال نہیں کرتے، لیکن جب کوئی بندہ سیفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہم ایک نظر اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ضرور ہیں۔ اگر اس کے سر کے اوپر حضور کی سنت یہ امامہ موجود نہیں ہوتا، یا چہرے کے اوپر حضور کی سنت موجود نہیں ہے، اور وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اسے پھر سیفی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک خاص کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مبارک علیہ رحمہ کو عطا فرمایا کہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ جذب و مستی والا تو ہے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات کو آپ نے براہ جذب و مستی، جس طرح کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تک جانے والے رستے وہ مخلوقات کی سانسوں کے برابر ہیں، یا انفاس خلائق یا مخلوقات کے برابر ہیں، حضرت مبارک علیہ رحمہ نے کمال جذب و مستی کے رستے سے مخلوقات کو اللہ کے دروازے تک پہنچایا ہے، حضور کے دروازے تک پہنچایا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ نے کمال یہ فرما دیا ہے کہ پاکستان سے لے کر یورپ تک، امریکہ تک، افریقہ اور ایشیا کے جس خطے میں آپ چلے جائیں، جب بھی آپ کسی سیفی کو دیکھیں گے وہ آپ کو سب سے لے کر پیر تک حضور کی سنت کے اندر نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مبارک علیہ رحمہ کی قبر اطہر پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے، صاحب عرس جن کا عرس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جو سالکین اور مریدین اور متوسلین ہیں۔ دیکھیں ایک بات اور جو میرا ذاتی تجربہ ہے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک صاحب کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اس سلسلہ عالیہ کی کسی بھی لڑی میں، کسی بھی جگہ، جو بھی بندہ جہاں مرید ہے، اگر وہ مبارک صاحب سے محبت رکھتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جس کو خاص مبارک صاحب کی ذات کے ساتھ محبت ہوئی، یا مبارک صاحب کی ذات کے ساتھ جس نے محبت رکھی، ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے رابطے ختم ہو گئے اور پھر ان کے مریدین اور
اور صالحین کے بھی رابطے ختم ہو گئے، لیکن قسم با خدا میں نے دیکھا ہے جس بندے نے خاص مبارک صاحب کی ذات کے ساتھ محبت رکھی، اللہ نے دوبارہ اس کو سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا، دوبارہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی رنگ عطا فرمایا۔ مبارک صاحب اپنے دور کے مرد خلائق اور آپ کے خلفاء میں کثیر تعداد ایسے خلفاء کو ہم لوگ جانتے ہیں، خیر ان خلفاء نظام یا حضور کی آل کے سامنے تو بات کرنا اس طرح ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی مثال ہے، لیکن ہم ناقص لوگوں کئی ایسے لوگوں کے واقع ہیں کہ جنہوں نے مرشد کامل اور اکمل اور مکمل کی جب ضرورت کو محسوس کیا اور حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا نے ان کو حضور مبارک صاحب کی خدمت کے اندر بھیج دیا اور خاص نگاہ اور توجہ فرمائی اور یہ اشارہ فرمایا کہ اگر آپ کو اس دور کے اندر ہمارا فیضان صحبت چاہیے، آپ کو ہمارے دربار کا فیض چاہیے تو اخوندزادہ سیف الرحمان صاحب کے دربار میں چلو گے۔ کثیر تعداد میں ایسے لوگوں سے ہم لوگ واقف ہیں، ان کو دیکھا ہے، ملا ہے، ان کی زبانی ہم نے سنا ہوا ہے، تو یہ خاص اور خاص کرم اس زمانے کے اندر مفتی تقی عثمانی کا ایک شاگرد 5ویں سال میں درس نظامی کر رہا تھا، تو میرے پاس آیا اور حضرت مبارک کی ذات کے اقدس کے متعلق کچھ سوالات کیے، تو میں نے اس کو یہ عرض کی، میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مبارک صاحب کو اس دور کو مجدد بنا کر بھیجا ہے۔ مجدد ہونے کے دعویدار بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مجدد کی صحبت کی جو نشانیاں ہیں، اس کی صحبت کے جو کمالات ہیں وہ موجود ہونا ضروری ہے۔ اس مجدد کے اندر مجدد والا کمال ہونا ضروری ہے، اس کے صحبت یافتگان کے اندر یہ کمال ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام ربانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو وقت کا قلب ارشاد ہوتا ہے یا وقت کا جو مجدد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے صرف محبت رکھنے والوں کے بڑے بڑے درجات عطا فرما دیتا ہے۔ صرف محبت رکھنے کے صدقے اور واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے بڑے درجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ کوئی نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس دور کے اندر اللہ نے اپنا یہ فضل حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان صاحب مبارک پہ کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلہ عالیہ کے ساتھ وابستگی عطا فرما دے، اس وقت وابستگی پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ صاحب عرس جن کے لیے عرس منعقد ہوا اور جن کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہوئے، اللہ پاک ان کی بھی درجات کو بلند عطا فرما دے۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علیہ وسلم اجمعین۔